السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، سب کو پتا ہے، سب گواہ ہیں. وکفا باللہ شہیدا، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ اگر وہ آپ کو اللہ کا نبی مان لیتے تو پھر یہ حرکت نہ کرتے نا. چلیے میں ڈسکشن نہیں کرتے، وہ اگلی دفعہ آپ لوگ سبق سنائیے گا اور اس پہ ڈسکشن کر لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ترجمہ تو آپ کو مل ہی جائے نا. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سنانے کا بھی موقع ہے، سنا دیجئے تھوڑا. کون سنائے گا؟ چلیے آپ سنائیں. آپ کا نام کیا؟ ارم. وقد فازت من كثير من أئمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافعة وكلمات جامعة ومسائل فريدة وقواعد محكمة وأصول نافعة مباركة إلا أنها منصورة في بطون الكتب مفرقة في الصحف مغمورة بعيدة عن متناول من يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليها، وهي غذاء لازم لكل إنسان لا يتم نعيمه وسروره وشفاءه إلا بمجموعها. کس کو سمجھ آیا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارا جو مختلف عصور میں یا مختلف زمانوں کے جو علماء تھے، ان کی بہت ساری تصانیف ہیں یا ان کے جو علوم النافعہ ہے، اور پھر اس طرح کے کلمات ہیں جو اپنی ذات میں جامع ہیں، اور پھر اس طرح کے مسائل جو بہت منفرد بھی ہیں، اور پھر اس طرح کے قواعد جو محکم ہیں یعنی پختہ قواعد ہیں. اس طرح کی باتیں اس طرح کی ہیں جو مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے ان کو اکٹھا کیا. اس طرح کی گہری ڈیپتھ میں تھی کہ جو غذاء اللازم تھی، یعنی وہ بہت ضروری تھی، لیکن ان کا ڈرا بیک کیا تھا کہ وہ بہت ساری ادھر ادھر بکھری ہوئی پڑی تھی، تو ہم نے ان کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے، آپ پڑھیے. وقد يسر الله لنا بمنه وكرمه التقاط هذه الثمار اليانع. قرآن مجید میں لفظ آتا ہے انظروا يانعه وجمع هذه الجواهر النفيسة وجلب هذه الحلية الثمينة من خزائن العلماء الربانيين وأهل التقوى والصلاح الذين قالوا وفعلوا ووصفوا وتصفوا وجاهدوا وصبروا. معنی بتائیں کیا مطلب ہے؟ دوبارہ غور کر لیں، بے شک خاموشی سے غور کر کے پھر بتائیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان اور اپنا کرم کیا، تو میں نے ان سب چیزوں کو جو بکھری ہوئی سب بکس میں تھا اس سب کو اکٹھا کیا، ان موتیوں کو مطلب خوبصورتی سے ان سارے موتیوں کو جمع کیا. ان بکس میں جو اچھے اچھے اقوال تھے اور باتیں تھی، یعنی ان علماء کی جو اب قول و فعل جن کا ایک تھا، اور جنہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور صبر کیا، جہاد کیا. ٹھیک، جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے بیان کیا خود اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کیا، اور انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. آپ پڑھیے. علماء ابرار يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه كل منهم يستنير بالكتاب والسنة ويعمل بالحق ويدعو إليه ليرى الناس الدين سهلا ميسرا نقيا صافيا لم تقدره آراء أهل البدع والأهواء ولم تحرفه أيدي أهل السوء والنفاق. کیا مطلب؟ آپ بتائیں گے. مطلب علماء نے انہوں نے آسان کر دیا ہے ان کو
چاہے کوئی بھی ہو کہیں پہ بھی ہو اس کے لیے کہ وہ آئے اور اس کو حاصل کر لے. اور دین کو جو ہے وہ آسان اور میسر بنا دیا ہے انہوں نے ان کتاب کے ذریعے اور کلیئر بنا دیا ہے. اور یہ کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدعت اور خواہش جو ہے اس کو ایڈ نہیں کیا ہے. اور یہ کہ ان کے ہاتھوں نہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے علماء نے. اور یہ کہ تحریف جو ہے وہ انہوں نے نہیں ہونے دی ہے اس میں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر جو ہے وہ برائی کو ایڈ کریں اس سے بچا نفاق سے. یعنی ان علماء کی چیزیں لی ہیں. ٹھیک ہے آپ پڑھیے. علماء اتقیاء لكل منهم وواعظ کلمات جامعۃ نافعۃ قطفنا من ازهارهم وجمعنا من ثمارهم واقتبسنا من انوارهم وزينا الكتاب وزينا الكتاب بما اصطاد قرآن الذهن. مجید میں لفظ آتا ہے زینا پڑھ کے سنائیے آیت وَلَقَدْ زينا ہاں ٹھیک ہے وہی لفظ ہے. وزينا الكتاب بما اصطاد الذهن من الجواهر الكلامهم وما وعاه القلب من الفاظهم فعيلهم رحمة الله وبركاته ما تعاقب الليل والنهار. ما تعاقب الليل ما تعاقب الليل والنهار. کیا مطلب اس کا؟ جو متقی علماء ہیں ان کے کلمات اور جو ان کے وہ جو نصیحتیں وغیرہ ہیں وہ بہت جامع ہیں اور بہت فائدہ مند ہیں. ہم نے پھولوں کی طرح انہیں چنا ہے اس کے بہترین حصے کو اور ان کو پھلوں کی طرح اکٹھا کیا ہے. اور ان کی جو نور کا حصہ ہے اس کو ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے اور اس کتاب کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے. زینت دی ہے اس کتاب کو اس کتاب کو. اور ان کے کلام کے جو ہیرے موتی ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ واو القلب کی مجھے ٹرانسلیشن نہیں آ رہی. قرآن مجید میں آتا ہے یہ لفظ وعاء الملک اور اذن واعیہ وتعیہا اذن واعیہ. ہاں لیکن خوشی مجھے یہ ہو رہی کہ آپ لوگ کرا کے اس کو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتے ہیں, کوئی مطلب نکال ہی لیتے ہیں تو قریب ہو جاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہی اصل چیز ہوتی ہے, اتنا آ جائے نا تو پھر انسان کرتے کرتے پھر آگے سیکھ جاتا ہے. گھسنا تو آگے نا, آگے اندر بھی راستہ مل جائے گا. وعاء کا ہاں جمع سمیٹنے کے معنی میں ان کے الفاظ کو ہمارے دلوں نے جمع کیا ہے اور ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں اللہ کی جب تک دن اور رات ہیں. ٹھیک ہے آپ وقد حرصنا على اتقاء جواهر الفقه الأكبر المنصورة واستخراج القول الأهدى سبيلا والأقوم قيلا بدلا من عرض الأقوال التي يخشى بها العوام وتفتن الخاص والعام ويضل بها ضعفة العقول والأفهام. کیا مطلب؟ اس میں یہ بتایا کہ سب جواہر کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ہدایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہدایت والے اور کہنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ درست ہے. ویری گڈ. اور بجائے ان اقوال کے اور بدلن کا مطلب بجائے من ارض الاقوال, یعنی عام باتیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں ان کو نہیں ہم نے اکٹھا کیا. اور کہ جو مطلب کہ الٹی سیدھی کم باتیں عقل لوگوں کی باتیں نہیں لی. اور اس کے ذریعے کمزور عقل والے جو ان سے ہیں وہ بھٹکائے جاتے ہیں, تو ان باتوں کو ہم نے نہیں لیا. ٹھیک آگے ان کو دیتی. إلى جانب ما في سردها وعرضها من الإطالة وإطاعة الزمان وإتعاب الفكر واليد واللسان وفتح باب المراء والجدل وتذكية أوار الفرقة والخلاف وتسويق الآراء الشاذة التي مزقت الأمة وجمعت بين التخليط والتخبيط وركوب دابة العصبية والهوى. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ان اقوال کو پیش کرنے اور لانے کی بجائے جو اتنے طویل تھے اور جن کے وقت ضائع ہونا تھا اور جسے سوچ اور ہاتھ اور زبان نے تھک جانا تھا اور جھگڑا فساد کے دروازے کھل جانے تھے اور فرقے اور مخالفت کا دھواں چمک اٹھنا تھا, عجیب و غریب آراء کو کوٹ کرنے کی بجائے جس سے امت ٹوٹ جاتی اور ان چیزوں کو جمع کرنے کی بجائے جو کنفیوز کر دیتی دوسروں کو اور عصبیت اور خواہشات کے سواری پر سوار ہونے کی بجائے. شاباش. مجھے خوشی ہو رہی ہے نا, نہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بھی سمجھ گئے ٹیکسٹ کو.
بالکل ایک الگ زبان ہے نا، یعنی دوسری زبان ہے. قرآن کی زبان تو پھر اپنی. ہاں تو اس لیے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب نکال ہی لیا کچھ نہ کچھ. ان کو دے دی. وقت مزجنا کلامنا بکلام خیارنا من سلفنا الصالح من علمائنا. سلفنا ہوگا، سلفنا الصالح، سلفنا الصالح من علمائنا وعبادنا وزهادنا عبادنا عبادنا وعبادنا عبادنا وعبادنا وزهادنا زهادنا وزهادنا وأهل التقوى والصلاح حسب ما يقتضيه المقام من تفصيل المجمل أو اختصار مطول أو تقديم أو تأخير أو تهذيب أو استدلال أو تحليل. کیا مطلب؟ کہ ہم نے جو اپنے کلام کو بہترین لوگوں کے کلام کے ساتھ ملایا ہے. ویری گڈ. اور پھر جو ہے جیسے ہمارے جو سلف گزر چکے ہیں اور اپنے علماء بندوں میں سے اور جو زہد والے تھے ان کے کلام کے ساتھ، عابد زاہد یعنی اور عالم عابد زاہد، اہل تقوی اور اہل اصلاح والے. شابش. اور جو جس کا مقام نے تقاضا کیا اس کے مطابق سمپل. اور مجمل کی جو یعنی مختصات جو تھے ان کی تفصیل سے. گڈ. اور جو مختصات تھے ان کو جو ہے طویل کیا، یعنی ان کو ان کی وضاحت کی. طویل کو مختصر کیا اور تقدیم کو تاخیر جو مقدم تھے ان کو مؤخر. ٹھیک. اور پھر درست کیا اور استدلال کیا اور علتیں بیان کی. ٹھیک، ماشاء اللہ، ویری گڈ. والعلم بحر لا ساحل له والله يعلم أنني من أعجز الخلق عن ركوبه والسير بأمان في دروبه خاصة العلم الإلهي الذي بعث الله به رسله وأمرنا بتعلمه وتعليمه والعمل به. گڈ. کیا مطلب؟ جو علم ہے وہ بحر یا وہ سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں ایک بہت عاجز مخلوق میں سے ہوں کہ میں اس بحر پہ سواری کروں، اس کے راستوں پر کہ اس کا راستہ طے کروں امان کے ساتھ. جو خاص علم ہے وہ تو علم الہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا اس کے ذریعے اور ہمیں اس کو سکھانے اور اس کو سیکھنے کی تعلیم دی اور اس پر عمل کرنے کی حکم دیا. شاباش، ویری گڈ. ان کو دے دیں. ولكن الله برحمته بعث الحمة لجماع ما بين يديك وهي الوقت لتحصيله وشرح الصدر لطلبه وحرك اليد لتحريره ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن عرضه فله الحمد على ما قضى وقدر وله الحمد على ما خلق وأمر وله الحمد على ما يسر وعان وله الحمد على ما يسر لمن كتب وساك من قرأ ووهب الأجر لهذا وهذا والله واسع عليم شكور حليم. شاباش. کیا مطلب؟ ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہمت دی ہے اس چیز کی، جو جمع کرنے کی ہمت دی ہے، ہمت جمع ہو گئی. ہاں. وہی الوقت تحصیلی ہی، اور اس کو حاصل کرنے کا جو وقت میسر کیا تھا. وشرح صدر طلبی ہی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے شرح صدر کیا. وحرک الید تحریری ہے، اور اس کو تحریر کرنے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دی. بالکل ٹھیک ہے. ہاں. اور اس کو جمع کرنے کے لیے عقل اور فکر کو ایکٹیو کیا اور اس کو اچھا پیش کرنے کے لیے ہمت دی. فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَى وَقَدَّرَ، تو اس کی تعریف ہے جس میں فیصلہ کیا اور اس نے تقدیر بنائی پورا. ہاں. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا خَلَقَ وَأَمَرَ، اور اس کی تعریف ہے جو اس نے پیدا کیا اور حکم دیا. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا يَسَّرَ وَعَانَ، اور اس کی تعریف ہے جو اس نے آسانی دی اور مدد کی. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا يَسَّرَ لِمَنْ كَتَبَ، اور اس کی تعریف ہے جس نے اس کو ٹائپ کرنے کی ہمت آسانی پیدا کی. وَسَاكَ مَنْ قَرَأَ، اور جو چلا اس نے پڑھ لیا، یعنی چلنے کی توفیق دی جس نے اس کو پڑھا، اس تک لایا. دیکھیں نا اب آپ کچھ لوگ 3rd فلور سے نیچے اترے ہیں نا، اور پہلے وہ بیسمنٹ میں گئے کھانا کھانے، پھر وہ واپس آئے یہاں. تو یہ سارے چلتے گئے. کچھ لوگوں نے ہمت نہیں کی، وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے نا، جس نے چلایا آپ کو، اور آج آپ ریڈنگ کر رہی ہیں. اگر آپ یہاں نہ آتی تو کہاں سے ریڈنگ کرتی؟ ٹھیک ہے نا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر. شاباش. اس کو بھی اجر دیا، اس کو بھی دیا، جس نے لکھا اس کو بھی دیا، جس نے پڑھا، جس نے پڑھایا، جو آیا، جو بیٹھا، جو ہر ایک کے لیے اجر. ظاہر ہے جو کرتا رہے جتنا اس کا اثر نکلے.
آپ نے پڑھنا ہے. اچھا. يقبل التوبة من عباده ويرضى بالقليل من العمل وينعم بالثواب الجزيل من الأجر. أحمد ربي كثيرا على عظيم جوده وكرمه ورحمته وإحسانه إذ وفقني لإيثار ما يبقى على ما يفنى وما يحبه الرب على ما تحبه النفس وهداني لعبادته وطاعته وساكني بأمره وكرمه ورحمته إلى ما تسرح في رياضه وتتجول بين أزهاره وثماره وتشرب من عذب مائه صافيا نقيا من الأقدار. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ جی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور تھوڑے عمل پہ بھی وہ راضی ہو جاتا ہے کہ خالص نیت سے عمل کیا، اور وہ ثواب دیتا ہے نعمتوں پہ، زیادہ ثواب دیتے ہیں، ثواب الجزیل، زیادہ ثواب دیتے ہیں اس کے اجر کا جو انسان کرے. اور میں تعریف کرتا ہوں اپنے رب کی، جو بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، اوپر اس کی سخاوت اور اس کے کرم کے، یعنی کہ رحمت کے اور اس کے احسان کے، جب اس نے مجھے وقف کر دیا اظہار کے لیے، یعنی کہ قربانی کے لیے، جب تک میں باقی رہوں. آپ پڑھیے. فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا ويعطي كثيرا ويرحم كثيرا. ولما جمعته وذهبته وحررته جعلت أفكر باسمه وبماذا أدعوه وإذا وضعته أمه فهداني من وفقني برسمه بواسمه بموسوعة فقه القلوب. أسأله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا خالصا بوجهه مطابقا لاسمه. شاباش، گڈ. آگے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد جمعت فيه بفضل الله أقوال سلف الأمة في أصول الدين ومقاصد الشريعة العظمى ليستبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي والخير من الشر. کتنا واضح ہے. وقد، آپ ترجمہ کریں. قد جمعت فیہ بفضل اللہ اقوال سلف پریڈیسیسرز، پچھلے جو گزر چکے نیک لوگ، الامتی فی اصول الدین، دین کے اصول بنیادیں جو ہیں، و مقاصد الشریعہ یعنی شریعت کے جو مقاصد ہیں، العظمی عظیم بڑے، لیستبین تاکہ واضح ہو جائے. قرآن مجید میں اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. یس، لیستبین تاکہ واضح ہو جائے، الحق من الباطل والہدى من الضلال والرشد من الغی گمراہی سے بھٹکنے سے، والخیر من الشر. سارے لفظ تو آتے ہیں آپ لوگوں کو خود ہی، اب ان کو بس جمع ہی کرنا ہے. تو جب جمع کر لیا تو مطلب بن جائے گا. اب آپ غور سے سنیں، جب میں پڑھوں گی تو ان لفظوں کا میننگ میں مائنڈ میں رکھ کے تو اپنے جملہ بنائے اپنے دماغ میں. وقد جمعت فيه بفضل الله اقوال سلف الامة في اصول الدين ومقاصد الشريعة العظمى ليستبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي والخير من الشر. وقد توجت، میں نے تاج پہنایا. توجت تاج سے ہے، تاج پہنایا کیا مطلب؟ کراؤن کیا. مسائلہ، اس کے مسائل کو، بالآیات القرآنیت، قرآنی آیات کا تاج پہنایا. ٹھیک ہے. والاحادیث النبویہ، وزینتها، مزین کیا، بالبراہین. شاباش. قل ہاتوا برہانکم، تو برہان کی جمع ہے براہین. ٹھیک ہے. دلائل العقلیہ، عقلی دلائل. وبینتها، اس کو بیان کیا، بالامثلۃ، مثالوں کے ساتھ. الحسیۃ، محسوس یعنی ٹینجبل،
محسوس جو دیکھی جا سکتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ وقد توجت مسائله بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وزینتها بالبراہین العقلیة وبینتها بالأمثلة الحسیة ولم نذكر في هذه الموسوعة من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضنا عن كل حديث ضعيف أو موضوع أو باطل أو منكر أو شاذ ولا أصل له ليبقى الذهب خالصا والمشرب صافيا والبناء متينا والسلعة ثمينة ولم نذكر ہم نے ذکر کیا فی هذه الموسوعة انسائکلوپیڈیا میں من الاحادیث الا ما ثبتت ثابت ہو گئی صحتہ اس کی صحت ونسبتہ اس کی نسبت الی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وأعرضنا ہم نے اعراض کیا ان سے کیونکہ ان کی وجہ سے اعراض ہوگا کل حدیث ضعیف او موضوع او باطل او منکر او شاذ حدیث کا پتہ ہے نا الحمدللہ ولا اصل له لیبقى تاکہ باقی رہ جائے الذهب خالصا خالص یعنی سونے کو جیسے پگھلاتے ہیں نا تو اس کی میل کچیل اوپر آ جاتی وہ ہم نے ساری ہٹا دی تو خالص سونا نیچے باقی رہ گیا صحیح صاف ستھرا علم ٹھیک ہے والمشرب قد علم كل اناس تو کیا ہوتا ہے مشرب پینے کی جگہ گھاٹ یعنی جہاں سے پیتے ہیں بچہ برتن ہو یا کوئی بھی صافین والبناء کیا آتا ہے قرآن مجید میں والسماء بناء چھت تو بناء یعنی عمارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے مبنا نہیں ہوتا مبنی متینا مضبوط سالڈ والسلع حدیث آتی ہو تو یہ ترجمہ بھی آ جائے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ کیا مطلب سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے الا ان سلعۃ اللہ الجنہ اللہ کا سودا جنت ہے بڑی مہنگی ہے جنت سستی نہیں ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بہت محنت کی ضرورت ہے ٹھیک وسلعۃ ثمینۃ ثمینہ قیمتی مہنگا سمجھ آ گئی نا یعنی گھٹیا مال نہیں ہے نمبر 2 یا نمبر 3 یا 4 یا 5 6 نہیں ہے خالص نمبر 1 مال ہے اس میں اس کتاب میں فجاء الكتاب بفضل الله محكم الفصول محذوف الفضول مقويا للإيمان محركا للأعمال مرغبا في أحسن الأخلاق يطلق العقول من عقال الجهل والشك ويطلق الجوارح لتعمل في ميادين الأعمال الصالحة فجاء آگے اور بے آگے آئی ہو تو لانے کے معنی میں فجاء الکتاب آگے کتاب بفضل اللہ یہاں نا آئی کے بجائے لائی معنی ہوگا کیونکہ بے آگے آ رہا ہے محکم الفصول محکم کس کو کہتے ہیں محکم مضبوط الفصول فصلیں نہیں فصل نہیں ہوتی فصل نمبر 1 2 فصول باب محذوف الفضول حذف کر دیا گیا فضول چیزیں فالتو مقویاً قوت دینے والی للایمان ایمان کو محرکن حرکت دینے والی للاعمال اعمال کو موٹیویٹ کرنے والی اعمال پر مرغبن رغبت دلانے والی فی احسن الاخلاق یطلق کس سے یہ لفظ یطلق اطلق یطلق اطلاق یطلق
چھوڑ دینے والی، آزاد کر دینے والی. العقول من اقال، صحیح ہے عقل والی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو سعودی پہنتے ہیں نا اوپر کالی سی رسی، وہ اقال ہوتی. گترا نہیں، وہ جو رومال کے اوپر نہیں پہنتے رسی، چھوٹی رسی جو ہوتی ہے وہ سر کو باندھی ہوئی ہوتی ہے. اصل میں وہ کس لیے پہنتے ہیں؟ تاکہ وہ اسکارف گر نہ جائے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پن لگاتے ہیں نا، تو وہ مرد حضرات اسکارف پہن کے تو اوپر وہ کالی سی ایک وہ پہن لیتے ہیں رسی، اس سے ایک طرح سے سر تھوڑی سی لٹکی ہوئی ہوتی. تو ویسے تو وہ اسکارف ٹکانے کے لیے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسی رسیاں دماغ بھی باندھ دیتی ہیں. تو وہ یہ کہ عقل کو آزاد چھوڑ دیا، یعنی کہ سوچنے سمجھنے، غور و فکر کی دعوت دینا. من اقال الجہل، جہالت کی رسی جو بندھی ہوئی ہے اس کو کھول کے روشنی ڈال دی، علم ڈال دیا. والشک کی، شک کنفیوژن. ویطلق، اور آزاد کر دیتی ہے. الجوارح، اعضاء کو، اعضاء کو بھی آزادی ملتی ہے. لتعمل، تاکہ عمل کریں. فی میادین الاعمال الصالحۃ، ہاں ٹھیک ہے. وقد یسر اللہ لی ولک، سب کے لیے آسان کر دیا. یہ کتنی اچھی بات ہے، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پڑھنے والے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ورنہ کچھ لوگ صرف اپنی باتیں کیے جاتے ہیں. ھذا المختصر الیسیر، گڈ. منطویا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. یوم نطوی السماء، لپیٹنا، یس. منطویا، لپیٹے ہوئے. علی العلم الغزیر، علم الغزیر، غزیر کیا ہوتا ہے؟ گھنا یا زیادہ، یعنی العلم الغزیر. مطر غزیر کہتے ہیں تیز بارش، جو گھنی بارش ہوتی ہے نا، خوب بھوک. وقد اجتہدت، میں نے بہت محنت کی ہے. فی جمعہ و تیسیری، آسان کرنے میں. عرضہ، اس کو پیش کرنے میں. فاجتہد، فاجتہد، تم سب بھی محنت کرو. وفقک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے. فی مطالعتہ وحفظہ والعمل بما فیہ بعد فہمہ، بعد فہمہ، اس کے سمجھنے کے بعد. فلا خیر فی علم بلا عمل، جس میں عمل نہ. آسان ہے کتاب. اصل میں نے عربی اسی طرح سیکھی، ڈائریکٹ کتاب سے. کتاب لے لی، اور میرے ٹیچر جو تھے نا ان کے ترجمے بہت تھے. انہوں نے نسیم حجازی کے ناول جو تھے اردو میں، ان کی انہوں نے عربی کی تھی، عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا ان کو. اور کچھ عربی کے سٹوریز تھی انہوں نے اردو میں کی تھی. تو میں اپنے ٹیچر کے پاس گئی، میں نے کہا مجھے عربی سیکھنی ہے. تو کہنے لگے کہ جو زبان سیکھنی، اگر بولنا سیکھنا تو بولو، اگر پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا پڑے گا، ریڈنگ کرنی پڑے گی، ریڈنگ کے بغیر نہیں پڑھنا آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو کہتے ہر لفظ پڑھو، اور میری فلاں فلاں ٹرانسلیشن موجود ہے، 64 کے ڈائجسٹ، پتہ نہیں کون کون سے اردو ڈائجسٹ لائبریری سے نکال لو، ایشو کرا لو. تو وہ مل جاتے تھے الحمدللہ. ہماری لائبریری بہت رچ تھی پنجاب یونیورسٹی. تو وہ میں جا کے میں نے کیٹلاگ دیکھا، وہاں سے وہ رسالے نکالے، وہ میں نے نکال کے عربی کی کتاب نکالی، وہ رسالہ ایشو کرایا، گھر لے گئی، بند کیا کمرہ اور بیٹھ گئی ایک ایک لفظ پڑھنے. یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے. یہ کتاب میں نے پوری ایسے پڑھ دی. ایسی اللہ نے زبان رواں کی اور ایسے مجھے فہم دیا، یعنی ریڈنگ کا. دیکھیں وہ قرآن کا اندازہ میں لگا لے، جسے میں ابھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ لفظ پڑھا ہوا ہے. پھر ٹیچرز اصلاح کر دیتے ہیں نا، پڑھتے پڑھتے کہیں کسی لفظ کی کہیں اصلاح ہوگی، کہیں کسی کی کہیں ہوگی. لیکن ڈور کھل گیا. اللہ میرے استاد کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر کام محنت سے آتا ہے، مفت میں کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آ کے گرتی. اگر محنت کر سکتی ہو، اگر واقعی تمہیں شوق ہے تو پڑھ لو. راہ انہوں نے بتا دی، اس طرح کرو. اور میں نے جب تک کتاب ختم نہیں کی چین نہیں لیا. یقین کرے بس ایک کتاب پڑھنے کی دیر تھی، پھر کوئی کتاب اٹھانا مشکل نہیں تھی. اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کو پڑھائی. تو اے لیولز کر کے گئی تھی جب کینیڈا گئی. تو پھر اس کے بعد پہلے تو میری تفسیر سے پڑھاتی رہی، پھر اس کے بعد اب میں نے اسے کہا کہ تم خود عربی تفسیریں کنسلٹ کرو، میں نے چلے جانا ہے تو تم کس سے پوچھو گی. تو الحمدللہ پھر میں نے اس کو جلالین وہ پڑھانی شروع کی.
اور ریڈ اس سے کرواتی تھی، جیسے آپ نے اسے کرا کہ اس سے کہتے کرو ریڈنگ، وہ کرتی تھی. نہیں آتا، بہت مشکل ہے. میں نے کہا نہیں ایسے ہی آئے گا، پڑھو. تو الحمدللہ اس نے بھی کرنا شروع کیا. میں کہا 4-5 سپارے پڑھائے ہوں گے. پھر مجھے بس 2007 میں آنا پڑ گیا تھا، یاد ہے میں بیچ میں آئی تھی. اور الحمدللہ پھر پیچھے ادریس صاحب تھے، انہوں نے کچھ پڑھایا. اب ماشاءاللہ رواں ہو گئی. آپ لوگوں کے لیے بھی میرا یہی دل چاہتا ہے، بس صرف آپ میری بات مان لیں نا، اگر محنت کر لیں. محنت کریں گے آپ؟ نہیں محنت نہیں کرتے، کہتے ہیں کرتے نہیں. صرف استاد کے پڑھانے سے کبھی نہیں آتا. جب تک خود نہیں نا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے تو مشکل ہوتا. آپ وہ کریں، دیکھیں تو صحیح. سنڈے کا دن نسبتاً فارغ ہوتا ہے انسان، تو بس لگ جائیں 1 گھنٹہ. بس میں پتا کیا کرتی تھی، اس کو باہر سے دروازہ لاک کراتی تھی اپنا. یونیورسٹی میں اپنا کمرہ باہر سے لاک کرا دیتی. جو آئے گا وہ کہے گا ہے ہی نہیں. کیونکہ علم میں اگر ذرا سا بھی خلل آ جائے نا تو وہیں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے موتیوں کی لڑی آپ پرو رہے ہو نا اور بیچ میں کوئی دھاگا کاٹ دینا، سارے موتی دوبارہ لگانے پڑتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں اور بیچ میں کوئی آ گیا تو بکھر گیا. تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، مشکل نہیں ہے. بلیو میں کچھ مشکل نہیں، مشکل ہمارے اندر ہے، محنت نہیں کرتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں نے کہاں سے مجھے ہمت پکڑی. یہ جو بچے ہوتے ہیں کسی کے، یہ جو ہر قوم کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں؟ وہاں کے پیٹ سے. انہوں نے پیچھے سے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو زبان آتی ہے. سن کے پڑھ کے سن کے پنجابی بولنے، اردو پشتو فارسی. میں بہت بچوں کی نا اس پہ غور کرتی ہوں کہ یہ کس طرح لفظ نکالتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیسے کتنے عرصے میں کیا سیکھ لیا. آبزرویشن کیا کریں، ان سے بھی سیکھا کریں ایک طرح سے. تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہ وسوسے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں. چونکہ فلانا ایسے ہے اور میں ویسی نہیں، لہٰذا میں تو وہ کر ہی نہیں سکتی، بس وہیں بیٹھ گئے. کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ سب کے اندر یہ دماغ رکھا ہے، زبردست پوٹینشیل ہے ایک بندے میں. ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، اس کو یوز نہیں کیا. محنت کی عادت ڈالیں، بس لگ جائیں. اگر نیت کر لی نا کرنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. دیکھیے عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. ہماری عزت کیا معنی رکھتی؟ ہم کیوں اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں کہ ہائے کوئی کیا کہہ دے گا، لوگوں کی نظر میں میری عزت گر جائے گی. آپ یقین کریں جو آپ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے منہ پہ لکھا ہوا ہے. بلیو می، وہ لکھا ہوا ہے. کون ہے آپ؟ تو چپ رہنے سے وہ عزت بڑھتی کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی یہ بھول ہے آپ کی کہ ہم بولیں گے نہیں یا چپ کرے رہیں گے تو ہم چھپ جائیں گے تو شاید اس سے ہماری عزت رہ جائے گی. کچھ نہیں، بولیں گے، غلطی کریں گے، سیکھیں گے تو اس سے عزت بنتی. غلطی کرنے والا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو غلطی نہ کرے اور غلطی پالے رکھے اپنے اندر. یہ دیکھو یہ چائنیز بیٹھی ہوئی آپ سب کے خلاف حجت. ماشاءاللہ اب اس نے 85% لے لیے پارے میں ترجمے میں. اگر یہ پڑھ سکتی ہے اور آپ سب سے عمر میں بھی چھوٹی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس قوم کو محنت کی عادت ہے نا، ہم میں محنت کی عادت نہیں. سب بس فرق اتنا ہے میرے نزدیک. جب میں پہلی دفعہ پی ایچ ڈی کرنے گئی نا انگلینڈ میں تو مجھے پتا چلا یہ سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. واش روم میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو صفائی کر رہے ہیں، جو سڑکوں پہ ہیں، جو کک ہیں، جو ہر بندہ پڑھا لکھا. میں اتنی پریشان میں کہ یہ لوگ کیسے پڑھ گئے؟ ان کے اندر بیوقوف لوگ کوئی نہیں، ان کے اندر کم عقل کوئی نہیں. کم عقل نہیں کوئی ہوتا، اصل بات یہ محنت نہیں ہے. اللہ نے ٹھیک ہے کچھ لوگ معذور بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ میجورٹی معذوروں کی ہو. اللہ نے اس طرح نہیں پیدا کیا کہ ہم خود معذور بنے ہوئے. محنت کی ضرورت ہے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے، ہماری قوم کو محنت کی عادت ہے. وہ قومیں محنت کر سکتی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ Why not us؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.